اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واذكر اسم ربك، اور ذکر کر نام اپنے رب کا، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اس کی طرف متوجہ ہو جا سب سے کٹ کر. رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو کارساز بنا لے. واصبر علی ما یقولون، اور صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ ان کو بڑے اچھے طریقے سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المزمل آیت نمبر 8، 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد ہوا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیا کرے، کیونکہ آپ پر ذمہ داری بہت بھاری آنے والی ہے، اور راتوں کا اٹھنا ویسے بھی نفس کے کنٹرول کرنے میں بہت معاون اور مددگار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دن کے اندر چونکہ آپ کی لمبی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ والی، اس لیے رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حمد و ثنا میں اس کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. ذکر الہی سے دھیان اللہ کا نصیب ہوتا ہے. اور پھر اگر کسی کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہو تو اس پر صبر کریں. اللہ کا ذکر اور پھر مصائب پر صبر. اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا جی مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر، چونکہ جب زبان پر بار بار اللہ کا تذکرہ ہوگا ظاہر بات ہے دل بھی اس طرف متوجہ ہوگا، اور جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو انسان کامیاب ہو گیا.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتی یقال لک مجنون، یہاں تک کہ لوگ تجھے مجنون کہنا شروع کر دیں۔ ہر محفل میں اللہ کی بڑائی، ہر جگہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ، ہر جگہ ذکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ، مطلب تذکرہ، ہر جگہ اللہ کا ذکر اتنا عام کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں یار یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء کو مجنون کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے نا کہ جگہ جگہ وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے کیا کہ لوگوں نے ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا اتنا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر انسان کی وہ محفل جس میں نہ تو اللہ کا ذکر ہو اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، یعنی کچھ لوگ آئے بیٹھے گپ شپ لگائی چلے گئے، اس گفتگو کے دوران نہ تو انہوں نے اللہ کا کوئی تذکرہ کیا، ذکر کیا، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود بھیجا، تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جا، ہر ایک سے کٹ کر، ساری کائنات سے منہ موڑ کر، ایک اللہ کی طرف رخ کر دل میں اللہ کو بٹھا لے۔ اسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بلند چیز ہے۔ گھر کے اندر ایک انسان نے بکریاں رکھی ہیں دو، ایک پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، دوسری پہ نہ پڑھ سکا، وہ ویسے ہی مر گئی۔ اللہ کے ذکر والی حلال ہو گئی، بغیر ذکر والی حرام ہو گئی، مردار ہو گئی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وضو کے لیے ہم جب آتے ہیں نا، اگر بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں تو وضو تو ہو جائے گا، نماز تو جائز ہے، لیکن فرمایا کہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اگر وضو کرے نا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ والحمدللہ پڑھو وضو کے شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ نے پڑھ لیا تو فرمایا صرف یہ اعضائے وضو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہڈیوں تک کو پاک فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ فرمایا بسم اللہ دشمن کو مرغوب کرنے والی ہے، اللہ کا نام، بسم اللہ سے مراد اللہ کا نام، بڑا سے بڑا دشمن بھی، لیکن جب لینے والا بھی کوئی اخلاص کے ساتھ دے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرنا، سیدھے سیدھے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ تو وہ جناب اپنے حکومت سمیت چھوڑ کر سامنے آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے اندر بڑی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، اور فاقے پہ فاقے ہیں، اور کمر سیدھی نہیں ہو رہی، اور سردی بھی ہے، اور کپڑے بھی پورے ڈھنگ کے نہیں کہ جناب چادریں کر لیں اور جناب بدن چھپا لیں، سخت سردی میں لگے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں جی۔ اور یہ زبان پر شعر ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان ہے جہاد میں نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ بھوک اتنی شدید ہے کہ کمر ہی نہیں سیدھی ہو رہی، یہ دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو نے ایک باندھا ہے، تیرے نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی دو پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ کو، کمر کو سہارا دینے کے لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا نا تو ہوئے بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ بھی دو، اور کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ تو اجازت لے کر سیدھے گھر گئے، اہلیہ سے کہا کھانے پینے کی چیز ہے تو بچا کے نہ رکھنا، میں نے اللہ کے رسول کو بھوکا دیکھا ہے۔ اس نے کہا یہ جو پڑے ہیں تھوڑے سے، اس کے علاوہ تو گھر میں چیز ہے ہی کوئی نہیں۔
کہا جلدی سے چکی چلا اور ان کا آٹا بنا، اور بکری کا ایک ہی بچہ تھا گھر کے اندر، چھری لی اس کو ذبح کر دیا، اور خود جناب سالن تیار کرنے لگ گئے، بیوی روٹیوں کا انتظام کرنے لگ گئی، چکی پیسی، پھر آٹا بنایا، تو بکرا ذبح کیا، صاف کیا، کافی ٹائم لگا۔ اتنے میں سالن خود تیار کیا، روٹیاں بیوی نے تیار کی، 7 8 10 بندوں کا کھانا تیار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول تشریف لائیں، اور 6 7 بندے اور بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ نے سوچا بھئی 7 8 بندے لے جاؤں اور یہ جو باقی کام کر رہے ہیں ان کو یوں ہی چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے، سب کی، اور 3000 کے لگ بھگ وہ لشکر تھا جو خندق کھود رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، تو کھانا تو رہا دور کی بات ہے، اتنے مہمانوں کے تو بٹھانے کی جگہ ہی کوئی نہیں میرے گھر میں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں نے تشریف لاؤں نا، وہ سالن جو ہے نا شروع نہیں کرنا۔ آپ تشریف لے گئے، اپنی لعاب دہن ملائی اور کہا، کیا فرمایا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، رب کا نام بڑی برکتوں والا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 10 بندے بیٹھتے تھے، جگہ اتنی تھی ہمارے گھر میں، وہ کھانا کھاتے اٹھ کے چلے جاتے، اگلے 10 آ جاتے، سارا اسلام کا لشکر 3000 کا کھانا کھا کر چلا گیا۔ واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ، اور جو سالن میں نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی اس سے کم کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کا نام بہت اونچی چیز ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آج تو ہم نے اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں جاتا ہے بندہ اور اگر سلام نہیں کرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی چیزیں آ گئی؟ 3، سلامتی، رحمت، برکت۔ جو بندہ ہر دفعہ اپنے گھر میں جاتے ہوئے یہ 3 دعائیں دے، سلامتی، رحمت، برکت، اس کے گھر کے اندر کہاں جناب نقصان ہو، لیکن اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں حدیث سنانے لگا تھا، اگر بغیر اللہ کا نام لیے گھر میں بندہ گیا تو شیطان بھی ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کا نام لیا تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیا تو شیطان بھاگ گیا، اور اگر اللہ کا نام نہ لیا تو شیطان ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس لیے فرمایا گھر میں جاؤ تو کہو بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم داخل ہو رہے ہیں، تو سلام کے اندر بھی اللہ کا نام آ گیا۔ اسی طرح کھاتے وقت بھی اللہ کا نام آ گیا۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، بسم اللہ بھول گئے، درمیان میں ان کو کھانے کے بسم اللہ یاد آئی، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پوچھا جی کیوں ہنس کیوں پڑے ہو؟ کہا جب اس نے بسم اللہ پڑھی نا شیطان بھاگا اور کھانا کھایا ہوا اس کو الٹیاں لگیں، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، یہ صحیح ذلیل ہوا اللہ کا نام سن کر۔ تو اللہ کا نام بہت عظمت والی اور بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور متوجہ ہو جا اللہ کی طرف یکسو ہو کر، ہر ایک کی طرف سے توجہ ہٹا، ایک اللہ کی طرف توجہ فرما، جیسے نماز کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، توجہ ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا ہے یا آپ جب عبادت کی طرف مصروف ہوتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یوں ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی کوئی نہیں ہیں۔ گھر میں بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن جب مؤذن بلاتا آپ یوں ہو جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں ہے، سیدھا متوجہ ہو جاتے اللہ کی طرف۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز کے لیے بندہ آتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا ہے، میرے مسائل تو بڑے ہیں، میرے رشتے تو بڑے ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میری بیوی بچے بھی ہیں، میرے دوست احباب بھی ہیں، اللہ اکبر، اے میرے پروردگار اب تیری طرف آیا ہوں، سب سے منہ موڑ کے آ گیا ہوں۔ یہ توجہ، اللہ میں توجہ نصیب فرمائے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، ہمارا میرے سمیت سب کا یہی حال ہے، توجہ نہیں رہی نماز میں۔
وہ خشوع نہیں رہا، وہ دھیان نہیں رہا نماز کے اندر. پتہ نہیں سارے حساب نماز میں ہو جاتا ہے. کل مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ نماز کے اندر مجھے یاد آئی آپ کی، تو میں نے کہا چلو پھر، میں نے کہا زبردست. تو ہمارا اپنا یہی حال ہے سب کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا تھوڑے کو، لیکن بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہا کہ کیڑی گل پوچھنی ہے. حضرت نے 2 رکعت پڑھ. اچھا وہ جلدی پڑھ کے آئے، بلکہ 2 نہیں، حضرت نے 4 رکعت پڑھ. وہ جلدی 2 رکعت پڑھ کے سر جی یاد آ گئی. یاد حضرت جی فرمایا کہ میں نے پتہ ہے کہ شیطان تینوں 4 کو نہیں پڑھن دینی ہے، پہلے ہی تینوں یاد آ جاتی. شیطان 4 کتے پڑھ دینا جی، کہ تم یاد کراؤ تاکہ جناب 4 تک پوری نہ کرے نا کم از کم. تو فرمایا وتبتل الیہ تبتیل، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کون اللہ؟ رب المشرق والمغرب، جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، یعنی پوری کائنات کا پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو، جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق ہے کوئی نہیں. پالنے والا کیسے ہے؟ رب کا معنی پالنے والا، لیکن یہ اس کا حقیقی پورا معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مناسب اور لفظ نہیں تھا، اس لیے کہہ دیتے ہیں. رب کا تفصیلی معنی یہ ہے کہ اپنے جس کی پرورش کر رہا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کی ضرورت کو سمجھ کر اس کے مطابق پرورش کرنے والا. اب اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھیں، جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو دودھ نہیں پی سکتا تھا، روٹی نہیں کھا سکتا تھا، وہاں پہ تیار خون کی خوراک دینے والا. باہر آیا تو دودھ دینے والا، اور جناب پھر بڑا ہوا تو باقی رزق اس کے سامنے رکھنے والا. اس کو کہتے ہیں رب. جیسی ضرورت ہے ویسی خوراک دینے والا. شیر گھاس نہیں کھاتا، اس کو گوشت کھلاتا ہے. بکری گوشت نہیں کھاتی، اس کو گھاس کھلاتا ہے. جس کسی کی جو بھی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو مہیا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب. رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی پالنے والا، مغرب کا بھی پالنے والا، انسانوں کا بھی پالنے والا، جانوروں کا بھی پالنے والا، درندوں کا بھی پالنے والا، کیڑوں مکوڑوں کا بھی پالنے والا. ہر ایک کا پالنے والا کون ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہے جس کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے، پکاروں کے لائق کوئی نہیں ہے، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، پس اس ہی کو اپنا کار ساز بنا لو، اس ہی کو اپنا کام بنانے والا بنا لو. وہی تمہاری بگڑیاں بنانے والا، وہی تمہارا کار ساز اور کام بنانے والا. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، جبرائیل آیا، فاتخذوا وکیلا، چونکہ اللہ کو کار ساز سمجھا ہوا تھا نا. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا حاجتیں تو بڑی ہیں جبرائیل، لیکن تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور احد کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زخمی ہوئے، کافروں نے ان کو ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، وہ جی کافر پھر تمہارے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے، ان سے ڈر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا اور کہا سارا جہان اکٹھا ہو جائے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے. فاتخذوا وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا لو. اور وصبر علی ما یقولون، اور صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. سورہ نام میں فرمایا قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے میرے محبوب، میں اللہ جانتا ہوں جو تجھے جھٹلاتے ہیں یہ تجھے نہیں، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. یہ میری آیتوں کے دشمن ہیں، تیرے دشمن نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کوئی تجھے شاعر کہتا ہے، کوئی تجھے مجنون کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا. یہ جتنے تانے دیے جا رہے ہیں میری وجہ سے میرے محبوب،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کر میرے محمد، صبر کر میرے پیارے نبی، صبر کر ان کی باتوں پر صبر کر، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے جان چھڑا ان کی جان، ان سے ایسے جان چھڑا، ان کو دور کر، ان سے الگ ہو جا جو تانے دیتے ہیں۔ میں محمد کا رب جو گواہی دیتا ہوں، میرا محمد نہ مجنون ہے، میرا محمد نہ کوئی اور دیوانہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں گواہی دیتا ہوں میرا محمد میرا سچا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون نہیں میرے محمد، تو میرا سچا نبی ہے، اس لیے ان کی باتوں پر صبر کرتا جا، اللہ کے ہاں درجے اونچے پاتا جا۔ تو آج کے سبق میں ذکر کا حکم ہوا اور ساتھ صبر کا حکم ہوا، ذکر کا حکم ہوا اور صبر کا حکم ہوا۔ ذکر اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ آج جو ہماری اس وقت صورتحال ہے، ہمیں بھی ان دو باتوں کی طرف دھیان، ذکر اور صبر۔ صبر کا مطلب اللہ کی طرف دھیان، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ نے فرمایا جو ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھولے گا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی طرف دھیان جتنا زیادہ کریں گے میرے سمیت ہم سب، اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ وقت جلدی ختم ہو جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ دوبارہ سنیں جی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جا سب سے کٹ کے، سب سے الگ ہو کے۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، فاتخذوا وکیلا، پس اسی کو کار ساز بنا لے، واصبر علی ما یقولون، اور صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دے،